باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم تفسیر روائی کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اہل بیت علیہم السلام کی روایات سے ہم اس تفسیر کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری وہ آیت جو ہے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم نے کتاب کے بارے میں بھی معصومین علیہم السلام سے روایات کو بیان کیا تھا، اور پھر ہم نے لا ریب کے بارے میں بھی بیان کیا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ہدایت اور پرہیزگاران، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم جو منابع لے کے آئیں گے، جو ہم کتب کو لے کے آئیں گے، وہ پہلی کتاب ہماری ہے تفسیر اہل بیت علیہم السلام، اس سے ہم فرمان کو لے کے آئیں گے۔ دوسری جو ہے بہار الانوار ہے، اس سے ہم حدیث کو لے کے آئیں گے، فرمان کو لے کے آئیں گے۔ اور تیسری معانی الاخبار ہے، جس سے ہم جو ہے حدیث کو بیان کریں گے۔ اور چوتھی کتاب جو ہماری کتب میں سے ہے وہ تفسیر عیاشی ہے۔ ہم ان تفاسیر سے استفادہ کر کے ہم چند روایات کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ ہمارا موضوع یہی ہے تفسیر قرآن روائی۔ اس میں ہم نے ھدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کے لیے ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے وہ متقی لوگ کون ہیں۔ تو پہلا جو فرمان ہم لے کے آئے ہیں وہ اس ہستی کا، یعنی کس امام سے آج ہم حدیث کو نقل کریں گے، حدیث کو بیان کریں گے، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ابن عباس جو بہت بڑے مفسر اہل سنت والجماعت کے ہیں، یعنی اہل تسنن کے بہت بڑے راوی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ ان سے ہم یہ روایات کو بیان کریں گے، انشاءاللہ 3-4 روایات کو بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کریں گے۔ تو پہلی ہستی جس کا ہم فرمان تفسیر اہل بیت میں سے، بہار الانوار میں سے، ہم یہ بھی صفحے بھی بتائیں گے، جلد بھی بتائیں گے، اگر آپ تصدیق کرنا چاہیں گے تو وہاں جا کے پڑھ لیجئے گا۔ تو پہلا فرمان جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے، بنیان من الضلالۃ۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس ہدایت اور پرہیزگاران جو ہیں وہ واضح اور یعنی روشنگر ہے، یعنی وہ ضلالت سے وہ دور ہیں۔ یہ پہلا فرمان تھا۔ اس کو تفسیر اہل بیت میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 112 میں بیان کیا گیا ہے، اور بہار الانوار میں جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر 112 میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک ہم تفسیر بھول گئے، وہ 5ویں تفسیر جو ہے وہ خود الامام العسکری، امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ تو اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے 62، یعنی 62 صفحہ نمبر پہ یہ فرمان ہے۔ اور بہار الانوار میں تو ہم نے بتا دیا۔ اب معانی الاخبار میں جو ہے صفحہ نمبر 24 میں اس فرمان کو بیان کیا گیا ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ یہ تھا ہدایت والے لوگوں کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں پرہیزگاروں کی طرف۔ اب دیکھیں ان کے لیے کہ یہ اہل بیت جو ہیں کیا فرماتے ہیں۔ امام پہلا ہم جو فرمان لے کے آئے ہیں وہ امام صادق علیہ السلام،
جیسی ہستی سے لے کے آئے ہیں جن کی فقہ مشہور ہے، فقہ جعفریہ۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں المتقون شیعتنا، متقی لوگ فقط ہمارے شیعہ ہیں۔ یعنی کتنا مقام ہے ان شیعہ لوگوں کا جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کے لیے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے جو ہے یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ بھی تفسیر اہل بیت جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 114 میں بیان کیا ہے، اور اسی طرح تفسیر عیاشی میں بھی آیا ہے۔ لہذا بہار الانوار جلد 2 اور صفحہ نمبر 21 میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم دوسرے فرمان کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی اسی ہستی سے ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں قال بنیان لشیعتنا، کہ روشنگر یعنی واضح اور ہدایت ہمارے شیعوں کے لیے ہے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ابن عباس نے بھی ایک اس سے بھی حدیث نقل ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ للمتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام الذی لم یشرک باللہ طرفہ عینا واخلص للہ العباد یبعث الى الجنت بغیر حساب و شیعتہ۔ تو یہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ منظور اس روایت سے جو ہے علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو شخص بھی آنکھ کے جھپکنے کا بھی شرک نہ کیا ہو اور اللہ کی خالص عبادت کی ہو، تو یہ قیامت کے دن یہ ہمارے شیعوں کے لیے یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کون ہے جو یہ چاہتا ہے۔ اس میں ہم نے یہ فرمان تفسیر اہل بیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 ہے، اور بہار الانوار کی 35 نمبر جلد صفحہ نمبر 297 ہے، اور مناقب المناقب میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 82 میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں عزیزان، یہ یعنی ہم شیعوں کے لیے فخر ہے کہ اہل بیت فرما رہے ہیں کہ اگر ہدایت ہے تو فقط شیعوں کے لیے ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔